ہماری عوام جو دنیا میں اقبال کے پہلے مخاطب تھے، جهانی اقبال هستند متاسفانه افسوس کہ وہ کافی بعد اس سے آگاہ ہوئے۔ دیر با اقبال آشنا شدند وضعیت ہمارے وطن کی خاص صورتحال و به خصوص خصوصاً اقبال کی زندگی کے آخری ایام میں خبیث استعماری ان کے محبوب وطن ایران میں منحوس استعماری سیاست کا غلبہ اس امر کا باعث بنا کہ وہ کبھی ایران نہ آئیں۔ موجب شد که اقبال هرگز ایران رو نبینه. این شاعر بزرگ فارسی کے اس عظیم شاعر که بیشترین شعر خودش رو جس نے اپنے زیادہ تر اشعار اپنی مادری زبان میں نہیں بلکہ فارسی میں کہے، هرگز در این فضای کبھی اپنی پسندیدہ اور مطلوب فضا ایران میں قدم نہیں رکھا، و نه فقط اقبال به ایران نیامد، اور نہ صرف یہ کہ وہ ایران نہ آئے همون سیاست هایی بلکہ سیاست نے جس کے خلاف اقبال عرصہ دراز تک برسر پیکار رہے، نگذاشتند که ایده اقبال اس بات کی اجازت نہ دی کہ اقبال کے نظریات و افکار کا بتایا ہوا راستہ اور درس ایرانی عوام کے کانوں تک پہنچے جسے سننے کے لیے وہ سب سے زیادہ بےتاب تھے۔ من پاسخ این اس سوال کا جواب کہ کیوں اقبال ایران نہیں آئے میرے پاس ہے۔ اقبال اون وقتی که جب اقبال کی عزت و شہرت عروج پر تھی در اوج افتخار و شهرت اور جب برے صغیر کے گوشہ و کنار میں و در گوشه و کنار شبه قاره و در دانشگاه اور دنیا کی مشہور یونیورسٹیوں میں کردن به عنوان یک متفکر، یک فیلسوف، انہیں ایک عظیم مفکر، فلسفی، دانشور، انسان شناس اور ماہر عمرانیات کے طور پر یاد کیا جاتا تھا۔ بزرگ در کشور ما سیاست‌هایی ہمارے ملک میں ایک ایسی سیاست نافذ تھی کہ ایران آنے کی دعوت نہ دی گئی اور ان کے ایران آنے کے امکانات فراہم نہ کیے گئے۔ از او به اینجا دعوت نشده، زمینه برای آمدن او به این کشور فراهم نشده. کتاب او سالها سال تک ان کی کتابیں ایران کے اندر شائع نہ ہوئیں، به عنوان کتاب معرفی نشده. در همون وقتی که حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا جب اس ملک میں ایرانی اور مسلمان کے تشخص کو نابود کرنے کے لیے غیر ملکی ادب و ثقافت کا تباکن سیلاب رواں تھا۔ کشور مثل سیل ویرانگری از همه طرف جاری بود. شعری از اقبال کا کوئی شعر اور کوئی تصنیف مجالس و محافل میں عوام کے سامنے نہ لائی گئی۔ نیامد و قرار نگرفت. امروز آج اقبال کی آرزو یعنی اسلامی جمہوریت نے ہمارے ملک میں جامع عمل پہن لیا ہے۔ اینجا تحقق پیدا کرد. اقبالی که از اقبال لوگوں کی انسانی اور اسلامی شخصیت کے فقدان سے غمگین رہتے تھے، اسلامی مردم مسلمان رنج می‌برد و محو شخصیت اور اسلامی معاشروں کی معنوی ذلت اور ناامیدی کو سب سے بڑے خطرے کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ انسان‌های جوامع اسلامی رو به چشم بزرگترین خطر مینگریست و با همه توان لہٰذا انہوں نے اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ مشرقی انسان اور خصوصاً مسلمان کی ذات اور وجود کے لیے کام کیا۔ انسان شرقی به خصوص مسلمان همت گماشته بود. امروز اگر وہ آج زندہ ہوتے تو ایک ایسی قوم کو دیکھ سکتے ملتی رو ببینه که بر روی پای جو اپنے پیروں پر زندگی بسر کرتی ہے، و سیراب از سرمایه اپنے قیمتی کیپٹل سے سیراب ہے، خود انحصاری کرتی ہے و متکی و معتمد به خودش و بی اعتنا به زیورهای اور مغربی غلامی اور مغربی اقدار کے نظام سے بے نیاز اور طاقتور زندگی گزارتی ہے۔ و قدرتمندانه زندگی میکنه.